السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کا جو مجموعہ احادیث ہیں اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1385، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، پھر رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر قرآن پڑھا، پھر رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کیے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح ادا کی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ان روایات کی اسانید کتاب الکبیر میں بیان کر دی ہے، لہٰذا آدمی کے لیے جائز ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کسوف میں جتنے چاہے رکوع پسند کرے اور چاہے ادا کر لے۔ اگر وہ ہر رکعت میں 2 رکوع کرنا پسند کرے تو 2 رکوع کر لے، اگر چاہے تو ہر رکعت میں 3 رکوع کرے، اگر پسند ہو تو ہر رکعت میں 4 رکوع کرے، کیونکہ یہ تمام روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہیں، اور یہ روایات اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ نماز کسوف پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1386۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوا، اس دن سورج کو گرہن لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 6 رکوع 4 سجدوں کے ساتھ ادا کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، پھر طویل قرات کی، پھر اپنی قرات کے برابر طویل رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھایا تو پہلی قرات سے کچھ کم قرات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرات کی مقدار کے مطابق برابر طویل رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر مبارک اٹھایا تو اپنی دوسری قرات سے کچھ کم قرات کی، پھر اس قرات کے برابر رکوع کیا، پھر اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے جھک کے 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور سجدے کرنے والوں سے پہلے 3 رکوع کیے، ان میں ہر رکوع اپنے بعد والے سے طویل ہوتا مگر آپ کا رکوع آپ کے قیام کے برابر ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں پیچھے ہٹے تو لوگوں کی صفیں بھی آپ کے ساتھ پیچھے ہٹ گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو صفیں بھی آگے بڑھ گئیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہٰذا ان دونوں کو کسی انسان کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم گرہن لگا دیکھو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ سورج روشن ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1387۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں سورج گرہن لگا تو مسجد میں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہا، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طویل قرات فرمائی، پھر اللہ اکبر کہا اور طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے سر مبارک اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے طویل قرات کرائی مگر یہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہہ کے طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی سورج روشن ہو چکا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اگر کسی شخص کی موت یا زندگی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہٰذا جب تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو گرہن لگا دیکھو تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔
ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1389۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دن سورج گرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ گویا آپ رکوع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا حتیٰ کہ آپ رکوع سے سر اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر کھڑے رہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا سر اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک بیٹھے رہے، سجدہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1390۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قصوف کے بارے میں طویل حدیث مروی ہے، اور حدیث میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو بڑا طویل سجدہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا جو پہلے سجدے سے مختصر تھا۔ ایک اور حدیث 1391۔ امام صاحب حضرت سعید بن عبد الرحمن کی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں جو پچھلی روایت کے ہم معنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1392۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک روز سورج گرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ گویا آپ رکوع نہیں کرنا چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر طویل رکوع کیا جیسے آپ اپنا سر مبارک اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو دیر تک کھڑے رہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا نہیں چاہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھانا ہی نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکے مار رہے تھے اور رو رو کے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں ان میں موجود ہوں تو انہیں عذاب نہیں دے گا؟ اے میرے رب، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھیں تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی تعریفات اور اس کی ثنا بیان کی اور فرمایا، بے شک سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہٰذا جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو گرن لگے تو تم جلدی جلدی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر فرمایا، مجھے جنت دکھائی گئی، حتیٰ کہ میں چاہتا تو ہاتھ بڑھا کے اس کے خوشوں میں سے ایک خوشہ لے لیتا، اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی تو میں نے پھونکے مارنا شروع کر دیں۔ میں ڈرا کہ کہیں یہ تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے، اور میں نے دعا کرنی شروع کر دی، اے میرے پروردگار، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا کہ تو ان کو اس وقت عذاب نہیں دے گا جب تک میں ان میں موجود ہوں؟ اے میرے رب، کیا تو نے میرے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا کہ ان کو اس حال میں عذاب نہیں دے گا جبکہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں بلی والی سیاہ فام لمبی خمیری عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھا رکھا، نہ خود اسے کھلایا پلایا، نہ اسے آزاد کیا کہ وہ زمین کیڑے مکوڑے کھاتی رہے، لہٰذا وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ تو میں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ جب بھی وہ پیچھے ہٹتی بلی اس کا گوشت نوچتی، جب تک آگے آتی تو بھی بلی اپنے دانتوں سے اس کا گوشت نوچتی۔ اور میں نے بنی وعدہ قبیلے کے ایک فرد 2 سفتی جوتوں والے کو بھی دیکھا، اسے 2 شاخوں والی لاٹھی کے ساتھ جہنم میں دھکیلا جا رہا تھا۔ اور میں نے جہنم میں اس خمدار لاٹھی والے کو بھی دیکھا جو اپنی خمدار لاٹھیوں کے ساتھ حاجیوں کی چیزیں چورایا کرتا تھا اور کہتا تھا، بے شک میں تو چوری نہیں کرتا، چوری تو میرے خمردار لاٹھی کرتی ہے، لہٰذا میں نے اسے جہنم میں خمدار لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے دیکھا۔
ایک اور حدیث ہے 1395، حضرت عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورج گرنے لگنے کا واقعہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب سورج روشن ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بلا شبہ سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جنہیں کسی شخص کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرن نہیں لگتا۔ اے امت محمدیہ، بے شک اللہ تعالیٰ کو اس وقت بڑی غیرت آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرتے ہیں۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم یا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ سب کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم بہت تھوڑا ہنسو اور بہت زیادہ رویا کرو۔ خبردار، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1398، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر مکمل حدیث بیان کی، آخر میں یہ الفاظ روایت کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بے شک سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت و حیات سے گرن نہیں لگتا، لیکن وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لہٰذا جب تم گرن دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1399، حضرت آسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں سورج گرن لگا، پھر طویل حدیث بیان کی اور فرمایا لہٰذا جب تم گرن لگا دیکھو تو نماز کی طرف لپکو، اللہ کا ذکر کرو اور صدقہ و خیرات کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1401، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرن کے وقت غلام آزاد کرانے کا حکم دیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔